جی السلام علیکم۔ آفس ٹائم آف ہو چکا اور میں سمجھا کہ جو ریسنٹ بجٹ ہے آنے والا اس پہ ذرا بات کر لیتے ہیں، چونکہ اب یہ بجٹ دیکھتے ہوئے مجھے ڈائریکٹ وہ جان پرکنس کی وہ ایک بک ہے این اکانومک ہٹ مین، اس کی بات یاد آ گئی۔ تو یہاں پہ آئی ایم ایف اور باقی جو ادارے ہیں موسٹلی، تو یہاں پہ وہ ہٹ مین یہ بنے ہوئے ہیں۔ ریسنٹ بجٹ ہے، ابھی تو چونکہ انہوں نے ڈیزائن کرا ہے اور اس کے بعد اس کے اپروول ملے گی آئی ایم ایف کی، اور اس کے بعد وہ جا کے پیش کریں گے، تو ابھی تک تو ٹائم ہے۔ لیکن اس پہ ذرا بات کرنی تھی کہ وہاں پہ غریب کتنا ہٹ ہو رہا ہے، اور کاروباری طبقے کے لیے بہت ہی سادہ اور بہت ہی وی کین سے لیمن لینگویج میں اگر میں سمجھانے کی کوشش کروں کہ 18,000 ارب روپے کا ایک بجٹ ہے، اس میں 9,700 ارب روپے صرف اس لیے مختص کریں کہ جو ہم نے ادھار لیا ہے باقی یہ آئی ایم ایف سے، ورلڈ بینک اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک، جتنے باہر کے ہم آرگنائزیشنز یا ریاستوں سے ہم نے ادھار لیا ہے، اس کے مد میں اس کو یعنی اس پہ انٹرسٹ کی مد میں ہی 9,700 ارب روپے صرف اس چیز کے لیے ایلوکیٹڈ ہے۔ تو باقی آپ خود سوچ لیں کتنا رہ گیا۔ تو سین یہ کہ آئی ایم ایف نے اس میں جتنے بھی پروونشل انسینٹیوز وی کین سے کہ جو چیزیں پہلے مرکز نے صوبوں کو دینی تھی وہ سب کچھ پہلے ختم کر دیے، اور اس کے ساتھ آئی ایم ایف نے یہ بھی ڈیمانڈ کرا ہے کہ 6 سے 8 منسٹریز اس کو بھی ختم کیا جائے، اور ویریس اس طرح کے اور بھی وی کین سے ریکمنڈیشن آپ نہیں کہہ سکتے، دیز آر موسٹلی ہماری زبان میں ہم اس کو ڈیٹ کووننٹس کہتے ہیں۔ تو یہ شرائط ہیں۔ بہرحال بات کرنے کا دراصل مقصد یہ ہے کہ کل خواجہ آصف صاحب کی میں ایک بات سن رہا تھا، تو وہ بتا رہے تھے کہ اگر ٹیکس آپ ابھی ریسنٹلی جو 2-3 مہینوں سے بلکہ سال سے جب سے یہ گورنمنٹ آئی ہے اس وقت سے، ایون انٹرم گورنمنٹ جب بیٹھی تھی اس وقت سے آپ جب بجلی کی بل اٹھائیں گے تو چونکہ ان کے پاس کوئی اور طریقہ ہے نہیں، ریاست آلریڈی وی کین سے ایک ڈیفالٹڈ ریاست ہے، تو یہ اکانومک اسٹرکچر کو جو کہ آلریڈی اٹ ریکوائرڈ کمپلیٹلی ریسٹرکچرنگ، لیکن چونکہ وہ اس چیز کو کنسیڈر کبھی نہیں کریں گے، اس میں ایلیٹ کلاس کو جو 0.92% ایلیٹ کلاس ہے اس کو اور اس کی ایگزسٹنس کو خطرہ ہے، تو انہوں نے یہ پالیسی بنا رکھی ہے کہ بھئی سب کچھ وہ جا کے جو بجلی کا بل انہوں نے بنایا ہوتا ہے پاور کے نام پہ، وہ سب کچھ وہاں پہ چارج کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ لوگ جا کے چیک کر لیں، وہاں پہ انہوں نے 12 سے لے کے 16% وہ ایکسٹرا فاضل ٹیکس کے نام سے انہوں نے ایک ہیڈنگ رکھی ہوتی ہے، وہاں پہ جا کے وہ بھی اماؤنٹ چارج کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ایکسٹرا ٹیکس پھر کیا ہے؟ میں بینگ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ مجھے آج تک یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ ایکسٹرا ٹیکس پھر کیا ہے۔ تو یہ مختلف طریقوں سے لوگوں کو ہٹ کرنا، تو خواجہ آصف صاحب بتا رہے تھے اگر ایمانداری سے ٹیکس دیا جائے تو ہمیں آئی ایم ایف کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ تو میں ان کو یہ کہنا چاہوں گا کہ ورلڈ بینک کی رپورٹ ہے، آپ جا کے خود اٹھا کے چیک کر لیں، اس پہ بات کر لیں، اس کو پراپرلی اسیس کر لیں۔ اگر انہیں تو ویسے بھی ہماری کوئی پرواہ نہیں ہے، آپ جو کامن پبلک ہے، کامن میسز ہیں، وہ اس چیز کو جا کے ایوالویٹ کر لیں کہ وہ اس رپورٹ میں بتایا جا رہا ہے کہ ہر سال اس 0.92% ایلیٹ کلاس کی جو میں بات کر رہا ہوں، وہ چاہے جوڈیشری ہو، چاہے وی کین سے اس میں اپنا لیجسلیٹو میں ہائر کلاس ہے، یا اسی طرح ہماری ڈیفنس فورسز میں ہیں، وٹس ایور جو بھی ہے، ان کو ہر سال صرف انسینٹیوز جو مل رہے ہیں $17.2 بلین، $17.2 بلین، یعنی ہر سال اینولی ان کو اتنا اماؤنٹ مل رہا ہے، اور $6 بلین سے لے کے $10 بلین تک ان کو جسٹ فیول اور ان چیزوں کی مد میں مل رہا ہوتا ہے ہر سال، یہ اینول ریٹ ہے۔ اور یہاں آ کے وہی ریاست، وہی اکانومی انہی ایلیٹ کلاس کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے، انہی ایلیٹ کلاس کو ان کے لیے مزید وی کین سے نیو گاڑیاں خریدنے کے لیے ایم ایف نے یہ بھی اس بار اسپیسیفکلی مینشن کرا ہے کہ یہ اتنے بے شرم ہے، ان کو ذرا بھی شرم و حیا نہیں، ان کو اسپیسیفکلی اس ڈیٹ کووننٹس میں بتا دیا گیا کہ آپ لوگوں نے منسٹرز کے لیے نیو گاڑیاں کبھی بھی نہیں خریدنی، بند ہے سب کچھ، تب تک ہم پیسے دیں گے نہیں۔ تو آئی تھنک چونکہ وہ کہتے ہیں کہ بیگرز آر ناٹ چوزرز، تو وہی پوزیشن ہے اسٹیٹ آف پاکستان کا بھی یہی ہے۔ تو میں اگر یہ کہہ دوں کہ اگر وہ ان چیزوں کو کنٹرول کر لیں، یہ $17.2 بلین تو وہ مطلب وہ پاکستانی ریکارڈڈ ڈیٹا کے مطابق وہ بتا رہے ہیں، اگر وہ ان چیزوں کو کنٹرول کر لیں تو بلیو میں یہ مور دین $25 بلین اینولی وہ اس چیز کو وہ اس پرابلم کو کیٹر کر سکتے ہیں، اور وہاں سے یہ اینولی $25 بلین سیو کر سکتے ہیں، اور اس جو وٹس ایور جو ٹوٹل اماؤنٹ اس وقت بن رہا ہے اتنا نہیں ہے جتنا ہماری ریکلیسنس نے ہم نے انہیں بڑا چڑھا کے پیش کرا ہے۔ تو دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از کہ بھائی اس انسینٹیو کو اور جو فیسلٹیز ان کو دی جا رہی ہے، آئی تھنک اٹ وڈ بی مچ بیٹر کہ اس چیز کو ریڈیوس کیا جائے، اس چیز کو کم کیا جائے۔ تو خواجہ آصف صاحب، یہ آپ
غریبوں کو دھنسنے کے لیے, غریبوں کو اور مزید ذلیل کرنے کے لیے, جو کہ 25,000 کا ایک سیلریڈ پرسن بھی ہے اس وقت پاکستان میں منیمم ریٹ جو ہے تقریباً 32 سے لے کے 35,000 تک منیمم ویج ریٹ ہے. لیکن یہاں پھر بھی انہی لوگوں کے ایک ایئر لائن چلا رہا ہے, ایک پاکستان کے ایک کونے سے لے کے دوسرے کونے تک شوگر میلز اون کر رہا ہے, دوسرا ٹرانسپورٹ سسٹم اوور آل اون کر رہا ہے. ان کے میں نام نہیں لینا چاہ رہا, ہر بندہ ایک ہے, اس نے 2 لاکھ ایکڑ کی زمین پہ وہی آ کے انہوں نے اسکیمیں اسٹارٹ کری ہیں. تو جو بھی ہیں انہوں نے 25 ہزار پہ انہوں نے لوگ رکھے ہیں. یہ ایک پہلے تو یہ پے کر رہے ہیں, سب سے بڑی ایکسپلائٹیشن تو یہ ہے. ریاست پاکستان کو اس چیز پہ بھی بڑا ایکشن لینا چاہیے کہ ود ان پاکستان مور دین 1.5 تقریباً 1.50 کروڑ ایسے بندے ہیں جو سیلریڈ پرسن ہیں اور اس طرح کے سیلریڈ پرسن ہیں جنہیں ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے. تو ان کو جب آپ 17,000 یا وی کین سے کہ 12,000 ٹیکس اگر آپ ٹیکس پاور بل کے تھرو آپ پیش کریں گے کہ بھئی یہ ہمیں پے کر لو, تو کیا وہ خودکشی کرنے پہ مجبور نہیں ہوں گے؟ یہ لائف سٹینڈرڈ ہے جو آرٹیکل 38 میں آپ ریاستی ایگزسٹنگ کانسٹیٹیوشن میں آپ نے پرومس کرا ہے کہ ہم ریاستی فیسلٹیز میں یا ریاستی وسائل میں, ریسورسز میں, اویلیبل ریسورسز میں ہم آپ کو فیسلٹیٹ کریں گے, وسائل دیں گے, وی کین سے کہ ہم آپ کو روزگار دیں گے. تو وہ یہ روزگار ہے جو آپ دے رہے ہیں. تو کائنڈلی اس ایشو کو کنسیڈر کیا جائے اور اسٹیٹ کو قبرستان نہ بنایا جائے.